أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 97 ٹو 100 آج ہم پڑھیں گے۔ تلاوت قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم۔ ومن يهد الله ومن یہد یهد اللہ اللہ ومن يهد الله ومن ومن يهد یہد الله اللہ فهو المهتد فهو المهتد المهتد فهو المهتد فهو المهتد ومن يضلل فلن ومن يضلل فلن ومن يضلل ومن يضلل ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ضاد کو آپ جماؤں کے ساتھ ادا کریں، پر حروف میں سے ہے، موٹا کر کے اس کو پڑھیے، اور اس میں قلقلہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں وَمَن یود یود تو یہ دال کی آواز آ رہی ہے اور اس پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اس چیز سے بچیے۔ وَمَن یضلل ومن يضلل جی عائشہ، آپ کی جب آپ پڑھ رہی ہیں ضاد میں آپ کے قلقلہ ہو رہا ہے، اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ فلن تجد لهم أَوْلِيَاءَ أولياء مِن دُونِهِ من دونه مِن دُونِهِ من دونه ونحشرهم ونحشرهم يوم القيامة يوم القيامة على وجوههم على وجوههم على وجوههم على وجوههم عميا وبكما
عميا وبكما तनवीन दो जबर है, उसके बाद वाव आ रहा है यरमलून में से। यहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना करेंगे। इसकी जो साउंड है उसको आप ठीक रखिएगा। जबर के साथ जब वाव को मिलाएंगे तो उम याऊ की आवाज आवाज आएगी। उम याऊ व बुक माऊ। عميا وبكما وبكما وصم وصما مأواهم جهنم. مأواهم جهنم مأواهم جهنم. مأواهم جهنم كلما كلما خبت خبت زدناهم زدناهم سعيرا. سعيرا سعيرا. سعيرا ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله فهو المهتد. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يضلل فلن تجد تجد لهم أولياء أولياء من من دونه دونه ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم يوم القيامة القيامة على على عميا وجوههم عميا وبكما وبكما وصما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة على على وجوههم وجوههم عميا عميا وبكما وصما صما مأواهم جهنم. مأواهم مأواهم جهنم جهنم مأواهم جهنم. مأواهم جهنم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم. दाल की अदायगी को दुरुस्त कीजिएगा। ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأنهم كفروا بأنهم كفروا بأنهم كفروا بآياتنا 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 وقالوا وقالوا أإذا كنا أإذا كنا عظاما عظاما ورفاتا ورفاتا إنا لمبعوثون إنا لمبعوثون إنا لمبعوثون إنا لمبعوثون خلقا جديدا خلقا جديدا خلقا جديدا خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا
وقالوا أإذا وقالوا أإذا كنا كنا عظاما عظاما ورفاتا ورفاتا أإنا أإنا لمبعوثون لمبعوثون خلقا خلقا جديدا. جديدا أولم يروا أولم أولم يروا يروا أن الله الذي أن الله الله الذي الذي أن الله الذي أن أن الله الله الذي الذي خلق السماوات خلق خلق السماوات السماوات والأرض 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 قادر 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 على أن يخلق على على أن أن يخلق يخلق مثلهم 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 وجعل لهم وجعل وجعل لهم لهم أجلا لا ريب أجلا أجلا لا لا ريب ريب أجلا لا ريب أجلا أجلا لا لا ريب ريب فيه 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 فأبى الظالمون فأبى الظالمون الظالمون إلا كفورا إلا إلا كفورا. كفورا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أولم أولم يروا يروا أن أن الله الله الذي الذي خلق خلق السماوات السماوات والأرض والأرض قادر قادر على على أن أن يخلق يخلق مثلهم مثلهم وجعل وجعل لهم لهم أجلا لا ريب أجلا لا فيه. ريب فيه अच्छा, कुछ गलतियां मैंने इसके अंदर नोट की हैं। जैसे आपने पढ़ा है आई यखलुका, आपने पढ़ा है आई यखलुका में आपने हरकत की गलतियां की हैं। इसी तरह आपने अजल ला रैब फी में मुख्तलिफ गलतियां, मुख्तलिफ बहनों ने मुख्तलिफ गलतियां की, मतलब दो तीन बहनों की दो तीन मुख्तलिफ गलतियां मैंने महसूस की हैं। तो थोड़ा सा एहतियात के साथ पढ़िए, मैं फिर पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए और फॉलो कीजिए। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أولم أولم يروا يروا أن أن الله الله الذي الذي خلق خلق السماوات السماوات والأرض قادر قادر على على أن أن يخلق يخلق مثلهم لهم أجلا وجعل لا لهم ريب فيه. أجلا لا ريب فيه أجلا لا ريب فيه
أجل لا ريب فيه एक चीज को जहन में रखिए कि लाम हम जो पूर पढ़ते हैं वो जब इसमें आजम आता है, हर्फ अल्लाह, लफ्ज अल्लाह लिखा हो और उससे पहले अगर जबर या पेश हो तो वो लाम, अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम होता है वो पुर होता है। उसके अलावा लाम अगर हो और उसके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, इन एनी केस वो लाम पुर नहीं होता है। लाम हर हाल में बारीक ही पढ़ा जाएगा, इसलिए अजलल वो रईबा नहीं पढ़ा जाएगा, अजलल ला रईबा। बारीक कीजिए इसको। अजल और फा ला के नीचे जेर है, आगे या साकिन यानी कि मद्दे असली है, और मद्दे असली के बाद अगर वक्फ करें हम, आरजी तौर पर हर्फ के ऊपर हम जज्म लगाएं तो हम उधर आरजी वक्फ के साथ आरजी मद करेंगे। इसलिए जो बहनें यहाँ पे मद नहीं कर रही हैं वो लिटिल बिट लॉन्ग यहाँ पर मद करेंगी। अजल ला रैब फीह, أجل لا لا ريب ريب فيه فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى فأبى الظالمون الظالمون إلا إلا كفورا كفورا فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى الظالمون الظالمون إلا إلا كفورا كفورا काफ के ऊपर पेश है, कफूरा नहीं है, कुफूरा है। ठीक है, करेक्ट कीजिए इसको। فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى فأبى الظالمون إلا الظالمون إلا كفورا كفورا قل لو أنتم، قل لو أنتم लाऊ नहीं होगा, लव होगा, लाऊ नहीं। ठीक है, लाम के ऊपर जो जबर है उसको आपने खींच के लंबा नहीं करना है, जल्दी पढ़ना है। قل لو أنتم قل لو لو أنتم أنتم تملكون 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 خزائن 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 إينا नहीं है, إينا إن خزائن 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 رحمة ربي رحمة رحمة ربي ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم لأمسكتم إذا لأمسكتم إذا إذا لأمسكتم لأمسكتم خشية الإنفاق خشية خشية الإنفاق الإنفاق وكان الإنسان وكان وكان الإنسان الإنسان قتورا. قتورا قتورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق.
قل لو قل لو أنتم تملكون تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق خشية الإنفاق. خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. وكان الإنسان قتورا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن، اور جسے، یہدی، ہدایت دے، اللہ تعالی، پس ہوا وہ، المہتد، ہدایت یافتہ ہے. یہ عبارت، آیت کا یہ حصہ انتہائی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام اختیارات اپنے دست قدرت میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین، روح زمین پر 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے، جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا تھا. مختلف ادوار میں مختلف شریعتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک ایک ہی پیغام تمام انبیاء علیہ السلام لے کے آئے کہ واحد و لا شریک اللہ پاک کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو احکامات اللہ پاک نے ہمارے لیے اتارے ہیں ان کو من و عام ان پر عمل کیا جائے اور ایک سے دوسری نہ کی جائے. یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں پر انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. لیکن 1,24,000 پیغمبر جو ذمہ داری لے کے آئے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ اختیار تفویض نہیں کیا کہ وہ انسان کو ہدایت دے دے. اسی لیے ایک جگہ پر قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے. ہدایت تو من جانب اللہ ہے. اصل میں پیغام پہنچا دینا ہی انسان کی ذمہ داری ہے. اچھے اور برے رستے کی طرف گائیڈ کرنا، اچھائی کی طرف رہنمائی کرنا اور برائی سے روکنا ہی اللہ نے انسانوں کی ذمہ داری قرار دی. اصل میں جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے. ہدایت کے ریسورسز کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام پاک ہے، جس کو کسی انسان نے تھام لیا تو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان دو چیزوں کو میرے بعد ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت اس کو نہیں ملتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں. ہدایت اس کو ملتی ہے جو خود چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلے، اور ہدایت صرف متقی لوگوں کو ہی ملا کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں سورہ البقرہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے لیکن کنڈیشنل ہے. یہ کتاب حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ رہنمائی کرنے والی ہے، لیکن کن کی؟ وہ جو متقی لوگ ہیں.
ومن اور جس کو یضلل بھٹکا دے وہ بھٹکا دے فلن تو ہرگز نہیں تجیدہ تم پاؤ گے لہم ان کے لیے اولیاء کوئی مددگار من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکا دیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کب بھٹکاتے ہیں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل 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 نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں گمراہی کو۔ تو سمم بکمن عمیون والا اس کا حال ہو جاتا ہے، گنگا بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی۔ ومن یضلل، تو جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں تجیدہ تم پاؤ گے لہم اس کے لیے کوئی بھی اس دنیا کے اندر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ جب اللہ چاہے تو اس کو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ اسی لیے ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کے لیے تعلیم فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پھیر دے اور جس کو چاہے استقامت بخش دے۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو یوم القیامتی، قیامت کے دن، علی اوپر، وجوہہم ان کے چہروں پر، عمین اندھے ہوں گے، بکمن گنگے ہوں گے، سمن بہرے ہوں گے، وَمَأْوَاهُمْ اور ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہوگا، یعنی کہ وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور اندھے بہرے اور گنگے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم بنائے گا۔ کلما، اور وہ جہنم کیسی ہوگی؟ کلما، جب کبھی خبد وہ دھیمی پڑنے لگے گی اس کی آگ، زدناہم بھڑکا دے گا اس کو، سعیرہ بھڑکا دینا، زیادہ کر دے گا ان کو بھڑکا دینا، تو اللہ تعالیٰ اس دھیمی ہوئی ہوئی آگ کو مزید اور زیادہ بھڑکا دے گا، یعنی کہ کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ ذالک، یہ سب کیوں ہے؟ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، بانہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفروا کفر کیا۔ اب کفر کیسے کرتا ہے؟ زبانی بھی کرتا ہے اور عمل سے بھی کرتا ہے۔ بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، وقالو اور انہوں نے کہا، اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، کیا، انا بے شک ہم، لمبعوثون البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن ایک پیدائش جدیدہ، نئی پیدائش میں۔ مسئلہ کیا تھا اہل مکہ کے ساتھ اور آج کے دور کے بھی انسان کا، کہ اس نے یہ بھلا دیا ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ ان ہڈیوں کو وہ چورا چورا کر کے ختم بھی کر سکتا ہے، اور انہی ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا بھی کر سکتا ہے، اور حساب کتاب قائم کرے گا۔ بعض دفعہ ہم اپنے عقائد سے اور اپنی زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں کرنی ہے، بلکہ بعض دفعہ ہم اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر قیامت کے دن پر ایمان ہو، مواخذے کا ڈر ہو، جواب دہی کا اندیشہ ہو، تو کوئی بھی انسان برائی کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے عذاب سعیر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جو اپنے زبان سے، اپنے عقائد سے، اپنی زبان سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یارو وہ لوگ جو آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، اولم کیا بھلا نہیں، یارو انہوں نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، قادر کیا وہ قادر نہیں ہے، حق ہے کہ وہ قادر ہے، علی اوپر، ان کے یخلوق وہ پیدا کرے، مثل ماند ہم ان کے، وجعل اور وہ بنائے لہم ان کے لیے، اجلا ایک وقت، لا ریب نہیں کوئی شک فی ہی اس میں،
فَأَبَا تو انکار کیا الظالمون ظالموں نے الا مگر کفورا ناشکری کرتے ہوئے یا کفر کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان کی دوبارہ پیدائش مشکل کام ہے یا یہ مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، زمین کو انسان کے لیے بالکل مطمئن بنا کر اور پھیلا دیا جس پہ وہ چلتا پھرتا ہے اور اپنے تمام دن بھر کے کام کاج کرتا ہے اور زمین سے پیداوار اگتی ہے اور 100 قسم کی نعمتیں بلکہ ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ سے بنا دے؟ کیا پہلی تخلیق زیادہ مشکل تھی یا دوبارہ سے تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو یہ ان چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ لہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، کہ اس سے بنایا ہے ایک مقررہ وقت جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو اس دن کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. قل کہہ دیجئے لو اگر انتم تم تملکونا تم مالک ہوتے خزائن خزانوں کے رحمتی ربی اپنی رب کی رحمت میں سے، اذن تب لامسکتم البتہ تم روک لیتے خشیتا اس ڈر سے انفاق کہ وہ خرچ ہو جائے گا. وکانا اور ہے انسان قطورا بہت کنجوس. یہاں پر انسان کی ایک کنجوس خصلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے پاس اس کو لگا کے رکھتا ہے، اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے تک نہ پہنچے. جو نعمتیں اللہ نے مجھے دے دی میں اس میں کسی دوسرے کو حصہ دار نہ بناؤں کہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانوں کے مالک تم بنا دیے جاتے تو تم دنیا روح زمین پر کسی کو وہ خزانے نہ دیتے، کسی میں ڈسٹریبیوٹ نہ کرتے. اس قدر انسان کنجوس ہے. تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں لگتا کہ زکوٰۃ کو تمام جتنے بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں تو اس روئے زمین پر کوئی مانگنے والا باقی نہ بچے. جو صدقات ہیں اس کو پورا کرے تو کوئی مانگنے والا نہ بچے. جس کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آگے لوگوں تک پھیلائے. تو کیا معاشرے کے اندر کوئی بے چینی، کوئی مفلسی، کوئی تنگ دستی یا کوئی اس طرح کی چیز رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. لیکن انسان ایک فطرتاً کنجوس انسان واقع ہوا ہے اور وہ اپنے سے بڑھتا ہوا کسی کو نہیں دیکھ سکتا. بہرحال ایک مومن کا ایسا رویہ نہیں ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.